میڈیا رپورٹس کے مطابق تحریک انصاف نے مستقبل میں کسی کمزور سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد اور دیگر قانونی پیچیدگیوں کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ تحریک انصاف نے ایک اور نئی جماعت رجسٹر کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ نئی جماعت کے لیے تحریک انصاف پاکستان یا انصاف پاکستان کے ناموں پر غور جاری ہے۔ ویسے بات سنو، کبھی حامد میر سے پوچھنا، ضیاء شاہد مرحوم کی کتاب پڑھنا، ان کی تو ڈیتھ کو بھی کئی سال ہو گئے ہیں، کہ تحریک انصاف کا نام رکھا کس نے تھا۔ خیر اس کو چھوڑو، یہ جو بات آپ نے کی ہے، سوال آپ کا کمزور ہے۔ آپ نے کہا نا کسی کمزور سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد سے بچنے، تو تگڑی جماعت ہے کیڑی اس ملک چ؟ پیپلز پارٹی از کنفائنڈ ٹو سندھ، اور سندھ کے بھی مخصوص علاقے، اور جو آپ کی پیاری نون لیگ ہے اس کا انجام آپ کے سامنے ہے سارا۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا پریڈکٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی عقل نہیں چاہیے اس میں تو۔ لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے، چونکہ جب یہ فیز آیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی پہ، تو انہوں نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین یہ وہ کوئی اس طرح کا کر لیا، ان سے بھی چھینا گیا۔ تلوار تھا ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ، ذوالفقار تلوار تھا سمبل پہلے پیپلز پارٹی کا، وہ خباثت ہوئی، وہ چھن گیا، ان کا تیر چل گیا۔ لیکن الٹیمیٹلی یاد رکھنا، سیاست میں پرفارمنس چلتی ہے، آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے وہ چلتا ہے۔ آپ کی پاپولرٹی سے بڑا دھوکہ اور سراب کوئی نہیں۔ نون لیگ بھی پاپولر تھی نا، مجھے تب بھی ناپسند تھی، اینڈ آئی ہیڈ مائی اون ریزنس۔ بھٹو کے لیے جیل کاٹی، آئی واز ان مائی 20s، بچے تھے، بے وقوف تھے، اور ایک نہیں 2 بار کاٹی۔ اس کے بعد ان سے بھی نفرت ہو گئی۔ بندہ سیکھتا ہے زندگی میں۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے لیے جو مستقل اگر رہنا ہے انہوں نے، تو وہ ڈیلیور کرنا ہوگا۔ اور پاکستان جہاں پہنچ گیا ہے، میرے منہ میں خاک، اب یہاں شاید ڈیلیور کرنے والا کام ممکن نہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ معاملہ وہاں تک جا پہنچ جائے یا پہنچ جائے گا، جو خبریں آ رہی ہیں، میرا اکنامکس کا بیک گراؤنڈ ہے، میں ان بٹوین دا لائنز بہت ساری چیزیں دیکھ لیتا ہوں، چونکہ میں کون سا کو پولیٹیکل سائنس یا ہسٹری میں پڑھا ہوا ہوں میں۔ بہرحال آگے چلیں آپ۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیز فائر ہو گیا ہے، جبکہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں، یہ صرف دکھاوے کا تنازع اور نورا کشتی ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی اور پنجاب میں نون لیگ، دونوں پارٹیاں 3 سال سے مل کر وفاق میں حکومت کری ہیں، ایک کا صدر، دوسری کا وزیر اعظم۔ سندھ میں سسٹم اور پنجاب سے کرپشن کی بو آ رہی ہے۔ دیکھو یہ بو آ رہی ہے پنجاب سے اور سندھ سے خوشبو آ رہی ہے، یہ مکانہ بات ہے۔ کرپشن کی بدبو تو پورے ملک سے آ رہی ہے، جدھر ناک گھسیڑو گے تو میں بدبو کے بھپکے دکھائی دیں گے، فضول بات ہے۔ دوسری بات دیکھو، اقتدار کسی پٹی ترین بات بچپن سے پڑھتے ہیں، اقتدار کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا، کنگ شپ نوز نو کنشپ۔ اور اب تو ان کے درمیان اصلی میچ یہ میثاق جمہوریت نہیں، میثاق مکا تھا کہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ۔ جو ہم نے ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچ کے گالیاں دے کے کھانا ہے، وہ ہم ذرا صلح صفائی سے، انڈرسٹینڈنگ سے بھی کھا سکتے ہیں، بنیادی طور پر مقصد یہی تھا۔ اب تم ذرا تصور کرو، ایک طرف نواز شریف کی بیٹی، دوسری طرف آصف زرداری صاحب کا بیٹا، اور بیٹا بھی کون؟ بے نظیر بھٹو کا بھی بیٹا، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا، پڑ نواسا سر شاہ نواز خان کا، اندازہ لگاؤ۔ تو اس میں یہ مفتاح اسماعیل کی بات، بیچ میں کوئی پیچ آ جائے، لوگوں کو بے وقوف بنانا ہو یا لوگوں کا دھیان بٹانا ہو تو اداکاری ہو سکتی ہے، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، پہلی قدر مشترک ان میں یہ تھی کہ یہ ماضی کی پاپولر پارٹیز ہیں، دوسری یہ کہ دے آر ڈائنگ آؤٹ، بلکہ ختم ہے معاملہ، مطلب صرف کفن دفن، سیاسی کفن دفن کی بات کر رہا ہوں کی نوبت ہے۔ باقی یہ دیکھو نا، ایک دونوں جماعتوں میں سے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، وہ نوجوان بھی اور یہ جو خاتون ہیں مریم، دونوں
کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نعام میں دو تلواریں. یہ منافقت ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, مکمکہ ہے, اس کو کوئی نام دے لو, لیکن یہ نورا کشتی نہیں ہے, بالکل یاد رکھنا. اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں کوئی اس ملک کو کوئی عطا ترک بھی نصیب نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے ہمارے یہاں جتنے ڈکٹیٹر آئے, میں مروجہ معنوں میں ڈکٹیٹر نہیں کہہ رہا ہوں, نے میرا پرویز مشرف صاحب, مجھے ایوب خان, I liked him a lot as a school going kid, بڑی جونیئر کلاسز میں. 58 میں میں چند سال کا تھا جب وہ آئے ہیں. مجھے پسند ہے. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میرا اتنا زیادہ پیار محبت تھا جس کا حساب کوئی نہیں. ایک کال کرتے تھے, میں لندن چلا جاتا تھا, پھر وہ دبئی آ گئے وہاں. اچھا, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, یہ وہ لونلی فیل کرتے ہوں گے, وٹ ایور. تو پرابلم ہے ہمارے ہاں جو ڈیموکریٹس ہیں, ان کو آمریت کا دورہ پڑ جاتا ہے, نام نہاد جمہوریت. یہ امیر المومنین بننے, ذرا تصور کرو, کرتوت دیکھو, بیک گراؤنڈ دیکھو, لیول دیکھو, امیر المومنین, اور ان کو مطلب بھی نہیں پتا. میں دعوے سے کہتا ہوں امیر امر سے ہے, اور وہ پتھر جو صحرا میں بھٹکنے سے روکے. ان کو تو لفظوں کا مطلب نہیں پتا. یہ تو امیر المومنین کو بھی بادشاہ سمجھتے ہیں. اندازہ لگاؤ, وہ جو آمریت جسے ہم کہتے ہیں ان کو جمہوریت کا دورہ پڑ جاتا ہے. جو جمہوریت ہیں, جمہوریت کے جو ٹھیکیدار ہیں, ان کو آمریت کا دورہ پڑ جاتا ہے. یہ چکی کے دو پارٹ جس میں پوری قوم پس رہی ہے, اور اب اتنی باریک پس چکی ہے کہ سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں صاحب. سابق سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا کہ ہماری رہائی کا اصل کریڈٹ یورپ کے عوام کو جاتا ہے. جو معاہدہ ہوا ہے اس کا کریڈٹ غازہ اور یورپ کے عوام کو جاتا ہے. انہوں نے کہا سویڈن کی بچی گریٹا فلوٹیلا کو لیڈ کر سکتی ہے تو مسلم ممالک کہاں ہیں؟ ہم 2 ارب مسلمان ہیں, ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ جو منہ ہے وہی دکھائیں گے نا. مشتاق احمد خان صاحب, سچ بولو, چیخ چیخ کے بولو, پھر بھی کچھ نہ بنے تو منہ دکھانے کے قابل ہو گئے. پروردگار, ہم نے امتی ہونے کے لیے یہ کیا. کون سا منہ دکھائیں؟ جیڑے منہ ہیں نا, جو شکلیں نے وہی دکھانی ہے نا. کہ وہ کاسمیٹک سرجری کرانی ہے سوئٹزرلینڈ تے فلانا جگہ جا کے, جہاں شکلیں نے وہی دکھانی ہے تسی. وہ بات سنو, ہاتھ جوڑتا ہوں, وہ ایک سادہ بات ہے. ہم نام بیچتے ہیں, محمد علی جناح بنیے پاکستان, اس کی یونٹی فیتھ ڈسپلن, 3 لفظ بولے, تینوں پہ عمل نہیں کیا. بے شرمی نہیں. اور دیکھو بات سنو, 2 ارب مسلمان کو تو 10 ارب بھی ہو وہ تو کی منہ دکھاؤ گے. یہ پرفارمنس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. دیکھو بات سنو, اپنے اجتماعی چہرے میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے شرم آتی ہے. اپنا اجتماعی چہرہ, یعنی 25 کروڑ پہ مشتمل ایک چہرہ دیکھ کے بندہ, اب میں کیا کہوں. اچھا, ایک طرف وہ یونٹی فیتھ ڈسپلن, 3 لفظ صرف قائد اعظم کے, صرف 3 محمد علی جناح کے, سن کے اس پہ 50, 60, 70% عمل کر لیتے نہ ہوتا. یہ دوسری بات سنو, اقبال اقبال اقبال, وہ پتہ نہیں کیا لقب, شاعر مشرق اور فلانا, مشرق میں مولانا روم بھی نہیں فلانا. اچھا کرتے ہو تم اتنا کچھ, مجھے صرف یہ بتا دو, اس نے تو تقریباً 1 صدی پہلے, 78 سال تو ہو گئے نا ماشاءاللہ اس نام نہاد آزادی کو, وہ تقریباً 100 سال پہلے اس نے کہا تھا پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو. مشتاق احمد خان سب چلے گئے, نہیں بڑی ہوتے ہیں. اچھا کی فائدہ ہوگا, پہنچ بھی جاندے, گرفتار نہ بھی کہڑی توپ چلا لانی سی. اصل کریڈٹ یورپ کو جاتا ہے. اچھا یورپ کو جاتا ہے نا, پھر میں کی کریں, لینڈ کی گئے سی. اب بات سنو, قومیں کردار سازی سے بنتی ہیں. دورے پڑے ہوئے ہیں ان کو, احمقوں کو. اقتصادیات ریالٹی
لیکن کبھی بوتھے اٹھا کے کبھی اپنا ماضی دیکھو. حضور گئے, ہجرت پہ مجبور ہوئے, مکہ کو یاد کر کر کے اداس ہوا کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ پیسہ تھا, تیل نکل آیا تھا؟ نہیں, کردار سازی. ہوا کیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے کیسر و کسرا اپنے زمانے کی سپر پاور ہوتی ہے جس بھی زمانے میں ہو. کون تھے؟ غزوہ بدر میں 313, احد میں 1000. خدا کا خوف کرو, کام کی بات نہیں کرنی, چونکہ وہ شارٹ کٹ ہے نہیں. ہم اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ اب کوئی بندہ اگر انیشیٹو لیتا ہے, کوئی گروپ اگر انیشیٹو لیتا ہے, اس کی زندگی میں تو اچیویبل ہی نہیں ہے. ظاہر ہے جو لے گا وہ 40 45 50 سال کا ہوگا, 60 سال کا ہوگا, اس کی زندگی میں تو اس کا پھل نہیں ملنا. یہ لمبی ریس ہے. یہ خود بھی شارٹ کٹ مار کے اقتدار چانا, فلانا ٹمکانا, یہ وہ سارا عوام کو بھی شارٹ کٹ پہ لگایا ہوا. اصلی بات نہیں کرتے. خدا کی قسم یہ ظالم ہے. یہ ہے کہ جذبہ ایمانی. کیڑا جذبہ ایمانی بھائی؟ کبھی تلواریں, نیزے, بھالے, برچے ہوتے تھے. اب ہائیڈروجن بام ہیں, پتہ ہی نہیں کیڑے بامز نے, تو سپر سونک کہتے, پتہ نہیں کیڑے تھے یار, مینوں تو پتہ بھی نہیں. ہیں تو فوجی نہیں. کبھی غور کرو, ان میں سے کچھ تم نے بنایا؟ کچھ بنایا بھی تو نقل ماری. تم جہاز بھی بنا رہو, کل نکالی ہوگی رائٹ برادرز کی. تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں نا, کریڈٹ گجا اور یورپ کو. کیوں گجا اور یورپ نو؟ تو کیوں نہیں جانتا؟ مر جاؤ. کس طرح سلطان ٹیپو گیدڑ کی ایک دن کی زندگی, پھر اخیر کر دو. یہ تو ایویں فضول سی باتیں ہیں. یا پھر اس رستے پہ چلو جو بہت طویل اور صبر آزما ہے. ہمارے پاؤں ننگے ہیں, ریت جلتی ہے, صحرا کی جلتی ہوئی ریت ہے, پاؤں ننگے ہیں, پینڈا لمبا ہے ہمت. تو گزا تو فلانا تو یہ تو وہ, جا کے اپنا کو بندوبست کرو یا ماتم بند کرو, ختم.